السلام ناظرین، آپ کا میزبان جہانگیر سید آپ کے پروگرام الیکشن ٹاک ود جہانگیر سید کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین، الیکشن کے زمانے میں جو امیدوار ہوتا ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے، بڑی امیدیں لگائی جاتی ہیں، بڑے وہ خواب دکھاتے ہیں، پھر مایوسی آتی ہے، پھر جو ہے امید بنتی ہے، پھر لوگ اس پر ووٹنگ پہ آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سوال تو یہ ملتا ہے، اعجاز قائمی صاحب، آپ تو بچپن سے ہی سیاست میں ہیں، ایکٹیویٹی ہیں، سوشل ایکٹیویٹیز رہے ہیں، بڑے حوالے ہیں آپ کے، پیپلز پارٹی میں بھی ایک طویل عرصے سے آپ ہیں۔ یہ ایک بات بتائیں، ووٹ میں لوگ دلچسپی کیوں لیں؟ یہ کہ تباہی، بربادی، بھوک، پیاس ساری ایک طرح، آپ کہتے ہیں کہ ووٹ ڈالو، وہ کہتا ہے روٹی دو، وہ آپ کہتے ہیں کہ روٹی تو مل جائے گی بھائی، ووٹ تو ڈالو، پھر ایک کہانی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کیا ہے کہ آپ ووٹ کیوں مانگتے ہیں اور اس کی اتنی ضرورت کیوں ہے، اور اس غریب لوگوں سے ووٹ کیوں مانگا جا رہا ہے؟ کیا ووٹ ڈالنا ضروری ہے؟ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا کہ آج آپ نے مدعو کیا۔ دیکھیں، ووٹ ڈالنا بے انتہا ضروری ہے، اس لیے کہ جب تک کہ ووٹ ڈالنا بھی ضروری ہے اور جو ووٹ ڈالے جائیں اس کے مطابق رزلٹ کا آنا بھی ضروری ہے۔ یہ بھی ایک اہم ہے ہمارے ملک میں، اس لیے کہ کچھ کا کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ الیکشن تو بنیادی طور سے ہوتا ہی ہے کہ کینڈیڈیٹ کو یہ پتا ہو کہ ان کے ووٹ سے میں جیتوں گا، انہی کے ووٹ سے میں ہاروں گا۔ جب تو معاملہ ٹھیک ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ کینڈیڈیٹ کی اپنی ذاتی شخصیت، اس کا کردار، اس کے کام، اس سے پارٹی وابستگی، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن لوگ ذاتی حیثیت بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے، ایک روانی میں تو چلیں ٹھیک ہے، ایک انتخابی نشان پہ لوگ لگاتے چلے جاتے ہیں، لیکن لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ جس شخص کو ٹکٹ دیا گیا ہے وہ اپنی پارٹی کا سفیر ہے، اس کا کردار کیا ہے، اس نے کیا کچھ کیا ہوگا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ امید باندھ کر لوگ ووٹ دے دیتے ہیں، اور جو رزلٹ آتا ہے اس میں شاید جیتنے والوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بھئی مجھے تو انہوں نے ووٹ تھوڑی دی ہیں، ان کے ووٹ سے میں نہیں جیتا ہوں، تو وہ شاید ان کو اہمیت نہیں دیتا۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ اس بار انشاءاللہ تعالی ووٹ لوگ اپنی مرضی سے دیں گے، اور اس کراچی شہر میں جو لوگ ووٹ دیں گے اس کے مطابق رزلٹ برآمد ہوگا۔ تو جو شخص جیتے گا اس پر بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے، اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جن لوگوں نے ووٹ دیے ہیں ان سے وعدوں پر پورا اتریں، علاقے میں کام کریں، ان کے لیے سہولیات مہیا کریں، اور جو لوگ ووٹ دیں وہ ان کی باز پرس کرنے کا بھی حق رکھتے ہیں۔ لیکن جب یہ صورتحال ہو جائے کہ صاحب ٹھپے لگائے جائیں، یا کراچی شہر کو جس طرح سے یرغمال بنایا گیا تھا، ہو کچھ رہا ہے، لوگ ووٹ کہاں ڈال رہے ہیں اور رزلٹ کیا آ رہا ہے، تو اس بار ہمیں امید تو ہے کہ کراچی شہر جیسے بدل گیا ہے، اور کراچی شہر اس حبس سے نکلنا چاہتا ہے، اس خوف سے نکلنا چاہتا ہے، کراچی کی ترقی کے لیے، کراچی کی بہتری کے لیے، روزگار کی بحالی کے لیے نکلنا چاہتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی جگہیں ایسی ہیں۔ آپ کی بات سے تو یہ بات آپ کہہ رہے ہیں، پورے وثوق سے کہہ رہے ہیں کہ ووٹ ڈالنا چاہیے، اس کی اہمیت ہے، آپ کا نمائندہ آتا ہے، آپ کی ترجمانی کرتا ہے، آپ کے ایوانوں میں جاتا ہے، آپ کے لیے حقوق مانگتا ہے، یہ ساری چیزیں۔ لیکن لوگ، آج کا آدمی یقین کرنے پہ تیار نہیں ہے سیاسی لوگوں کی یہ بات پہ، سیاستدانوں پہ۔ اس کا کیا کریں گے آپ؟ اصل میں جب تک تسلسل کے ساتھ ووٹ لوگوں کی رائے کے مطابق، ان کے اظہار رائے کے مطابق ان کا رزلٹ نہیں آئے گا، تو لوگ اس لیے جو اعتبار کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم نے ووٹ تو کسی کو دیا اور جیت کو ہی گیا۔ تو یہ بڑا مسئلہ خراب ہوتا ہے۔ یا اچھا، پھر جب آپ جا رہے ہیں پولنگ اسٹیشن پہ تو وہاں پتہ چل رہا ہے آپ کا تو ووٹ ڈل گیا۔ تو یہ ایک فضا تھی کراچی میں، اب نہیں ہے سر، اب انشاءاللہ تعالی نہیں ہوگی۔ دیکھیں نا، کراچی شہر کے اندر الیکشن کمپین چل رہی ہے، لوگ اپنی بات کر رہے ہیں، اور سیاست کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ لڑائی کریں اور اسلحہ نکالیں اور ایک دوسرے کو ماریں۔ اس کا تو اپنا پروگرام دیجئے، اور پروگرام کے مطابق اگر لوگ آپ سے متفق ہیں تو لوگ آپ کو ووٹ دیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے آپ جو سینئر رہنما ہے، اور میں ایک پیپلز پارٹی کا کارکن ہوں۔ ٹھیک ہے، لیکن ایز اے لیڈر جو بھی کچھ ہے، اب یہ آصفہ زرداری صاحبہ کو ہم سن رہے تھے، وہ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا آپ کی خدمات کو، یہ ان کی طرف سے ہے، وہ آپ ہی کے لیے، آپ کی پارٹی کا مسئلہ ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پیپلز پارٹی نے 15 سال یہاں حکومت کی، یہ تو سوال بنتا ہے نا، اس کا جواب بھی بنتا ہے نا، یہ جواب دے تو ہے نا۔ ایسی کون سی بات کر دی آپ نے، ایسا کون سا احسان کر دیا جس کی وجہ سے آپ یہ کہیں گے نہیں، ووٹ ہمارا حق ہے؟
دیکھیں اگر ہم پورے صوبے سندھ کی بات کریں تو بہت زیادہ کام ہوئے ہیں نا, اور کراچی میں بھی. جی کراچی کی بھی دیکھیں کراچی میں تو میئر جو ہے وہ دوسری پارٹی کے رہے ہیں. ہمارا تو یہ جو ابھی میئر آئے ہیں بہت تھوڑا عرصہ ہوا ہے ان کو نا. کراچی میں جو سڑکوں کے حال تھے اسے بہتر بنایا گیا ہے اس تھوڑے عرصے میں. جب ہمیں کراچی شہر کا اختیار ملا, جب ابھی 6 مہینے تو ہوئے, میں آپ سے اس سے پہلے تو تباہی تھی, حکومت آپ کی تھی. دیکھیں ہماری حکومت تھی, لیکن ہماری حکومت نے کسی طور بھی جو ہے وہ یہاں کے لوگوں کو مایوس نہیں کیا. اصل میں جو فنڈ ایلوکیشن جو ہوتی ہے نا, وہ تو جو لوگ منتخب ہیں, ہمارا نہ سو 2-3 یعنی 4-5 ہمارے یعنی ایم این اے, 7-8 ایم پی اے, یعنی لیاری سے, اور وہاں سے صرف ایک سعید غنی صاحب جو ہیں وہ یہاں سے جیتے ہیں اپنے علاقے سے 105 سے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ اس اکیلے شخص نے کتنا علاقے کے اندر کام کر دیا ہے, اور صورتحال یہ ہو گئی کہ اس ایک آدمی کو ہرانے کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیاں جو ہے وہ اکٹھی ہو گئی ہیں کہ اس کو کیسے ہرایا جائے. بھائی ایک شخص نے کام کیا, گورنمنٹ انشاءاللہ پھر بھی ہماری بننے جا رہی ہے, لیکن ہم بھی اگر منتخب ہو کر آپ کو کن کن جماعتوں کا سامنا ہے بالکل جب آپ سمجھتے ہیں کہ دو آپ کا مقابلہ کر سکتی ہیں؟ دیکھیں کراچی شہر میں اس وقت کی جو صورتحال ہے کہ جو ایک الائنس بنا ہے, یہ سانجے کا جو ان کا الائنس ہے, یہ دیکھیے گا کہ ہنڈیا بیچ چوراہے میں پھوٹے گی. ایک دوسرے کے سامنے ابھی بھی ان کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. ہمارا مقابلہ میں سمجھتا ہوں ڈیموکریٹک الائنس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی ہاں, اور یہ جس طرح سے ایم کیو ایم اور نون اور یہ سب جو مل کر جو, وہ بھی بہت پرانے سیاستدان ہیں آپ کے. دیکھیں انہوں نے اب جو ان کی جو صورت ہے جماعت اسلامی آپس میں ان کے, ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ آپس میں ان کے اختلافات ہیں نہیں ہیں, کس کو ٹکٹ, ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا. ہم تو صرف اپنی بات کرنا چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی تنہا اپنا پروگرام لے کے کراچی کی بہتری کے لیے کراچی کے بیٹوں کو پیپلز پارٹی نے ٹکٹ دیے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم چونکہ بنیادی مسائل سے ہماری واقفیت ہے, ہم یہ جو ایک تبدیلی اس وقت آئی تھی, اب انقلابی تبدیلی آنے جا رہی ہے کہ کراچی کے اوریجنل اور مقامی لوگوں کو لوگ منتخب کرنے کے لیے جا رہے ہیں. کہ ایسا بہت سارے, مقامی کی تعریف کیا ہے آپ کی؟ مقامی کی تعریف یہ ہے کہ ایسا شخص کہ جو یہاں رہتا ہے اور ماسس میں رہتا ہے, اپنے ووٹر کے درمیان رہتا ہے, اپنے علاقے میں رہتا ہے, ان سے رابطے میں رہتا ہے. مقامی کی تعریف یہ ہے. ابھی جو الیکشن ہوئے 2018 کے, رزلٹ ایسا آیا کہ جو لوگوں کی توقعات کے برخلاف تھا. اس کے بعد وہ لوگ ابھی بھی شک کر رہے ہیں, وہ لوگ جو جیتے تھے نا, وہ مل نہیں رہے تھے لوگوں کو. آج لوگوں کو ذہن بدل رہے ہیں کہ ہمیں ان کو ووٹ دینا ہے کہ جو ہمیں آسانی سے دستیاب ہو جائیں. عوام کی جو بات ہوگی نا وہ ہم ضرور آپ سے کریں گے. آپ الیکشن میں ملتے ہیں سارے لوگ کسی بھی پارٹی کے, آپ کہہ رہے ہیں مل رہے ہیں, آپ تو الیکشن کی مجبوری ہے آپ کی, مل رہے ہیں. دیکھیں اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ وہ بات ٹھیک ہے کہ الیکشن میں بہت سارے لوگ ایسے بھی آ جاتے ہیں جن کا کوئی تعلق رابطہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اب ہم تو یونین کونسل کے چیئرمین کے لیے بھی الیکشن لڑتے ہیں, جی انتخابات ہم لڑتے ہیں, اور ہمارے رابطہ آفس کم از کم ٹھاکر ذوالفقار قائم خانی کا رابطہ آفس جو ہے گزشتہ 15 سال سے موجود ہے. وہاں میں بیٹھتا ہوں, وہاں لوگوں کے مسائل بھی حل کرتے ہیں. اور بغیر جیتے ہوئے ہم نے, چونکہ گورنمنٹ ہماری تھی سندھ میں, ہم نے بغیر جیتے ہوئے جو ہے وہ بہت سارے کام کیے اپنے علاقے کے لیے, اس کانسٹیٹوئنسی کے لیے کہ جس کانسٹیٹوئنسی میں الیکشن کانٹیسٹ کر رہا ہوں. ابھی میں جہاں سے وہیں میرا رابطہ آفس بھی وہیں ہے. اسمبلی میں PS 103 سے میں کینڈیڈیٹ ہوں, پاکستان پیپلز پارٹی کا نامزد امیدوار ہوں. اور لائنز ایریا جو ایک بڑی آبادی ہے, اصل بانیان پاکستان کی اولاد یہاں رہتی ہیں. جو لوگ منتخب ہوتے رہے 30 سال سے مسلسل, اور اس کے بعد 5 سال والے آئے, کبھی کسی ایک شخص نے بھی اسمبلی میں کھڑے ہو کے یہاں کے مسائل پر بات نہیں کی. دیکھیں گوٹ بھی آباد ہو جاتے ہیں. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یہ لائنز ایریا کی جو زمین ہے, یہ منسٹری آف ڈیفنس کو پیسے دے کر یہاں کے لوگوں کو اس کا مالک بنا دیا ہے. یہ زمین ان کی ہے, دوسرا کوئی نہیں آ سکتا. آپ کی جو ہے جماعت اسلامی ہے بڑی اسٹرانگلی جو ہے وہ آپ کو کنڈم بھی کرتی ہے اور وہ مقابلہ بھی کر رہی ہے. اس کی وجوہات کیا ہے؟ اور کچھ کامیابی بھی جماعت اسلامی نے حاصل کی ہیں, بڑی کامیابی حاصل کی. بالکل حاصل کی ہیں. دیکھیں لوگ جہاں جہاں ان کے اثرات ہیں, جو لوگ ان سے متفق ہوتے ہیں وہ ان کو ووٹ بھی دے دیتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں جہاں تک بات ہے جماعت اسلامی کی, جماعت اسلامی نے ابھی بلدیات بھی الیکشن لڑا, وہ تو اچھی سکسیس کر لی, ٹھیک بات ہے نا. تو اس پر ہمیں تو کوئی اعتراض تو نہیں ہے کہ وہ کیوں اتنی سیٹیں لے کر گئے. لوگوں نے ان کو ووٹ دے دیے, لیکن ہمیں بھی تو لوگوں نے ووٹ دیے ہیں. ہمیں ووٹ دیے تو ہمارا میئر بنائے, اور
اگر آپ یہ کہیں کہ صاحب فلاں پارٹی کے لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا تو وہ باشعور لوگ ہیں, لوگوں نے منتخب کیا, انہوں نے اپنے علاقے کی بہتری کے لیے ہم سے الائنس کیا. ایک سوال پوچھا جا رہا ہے کہ جو اب میئر صاحب ہیں یہ الیکٹڈ نہیں ہیں پروونشل اسمبلی کے, لہٰذا یہ کام نہیں کر سکتے, اور اب صورتحال یہ ہے کہ قانون میں ترمیم کی جائے کہ جو اس طرح کے بیوروکریسی کے لوگ ہیں وہ میئر نہ بنے. تو اس میں کیا آپ دیکھتے ہیں, کیا یہ ٹھیک ہے؟ نہیں, میئر صاحب کیوں نہیں الیکٹڈ ہے؟ میئر صاحب نے جو ہے وہ باقاعدہ یونین کونسل سے الیکشن جیتا ہے. نہیں الیکشن جیتا ہے, لیکن پروونشل اسمبلی جس طرح دوسری چیزوں کا وہ جواب دہ ہوتے ہیں کہ الیکشن تو جیت لیا انہوں نے, لیکن کہتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹر بھی تو رہے نا وہ کراچی کے. ظاہر ہے ایڈمنسٹریٹر بھی قانون میں کوئی گنجائش ہوگی تو جبھی تو ایڈمنسٹریٹر ہیں. ایڈمنسٹریٹر تو اس سے پہلے بھی رہتے رہے, بہت سارے لوگ ایڈمنسٹریٹر رہے ہیں. اگر انتخابات نہیں ہیں, انتخابات نہیں ہو رہے تو کراچی شہر کے کاروبار کو تو چلانا ہے نا, اس کے مسائل تو دیکھنے ہیں. اس کے ایم کیو ایم پہلے ایم کیو ایم کے ساتھ آپ کی بڑی مرجر ہوتی تھی, چیزیں اس طرح نہیں ہوتی تھی, لیکن آپ ایک وزارت ہوتی تھی اس میں جو ہے وہ دونوں بھائی ہوتے تھے, کام کرتے تھے. اب جو ہے بالکل ایسے ہی ہے, منہ موڑ لیا ہے. یہ کیا بات ہے, کیا بات ہے, وہ کیا دیکھ رہے ہیں اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, ہم تو چونکہ سیاسی لوگ ہیں, ہم کسی کو چھوٹا بڑا کرنے کے اس میں نہیں ہیں. ایم کیو ایم بھی ظاہر ایک اس کراچی شہر کے لیے, اربن کے لیے ظاہر ایک سیاسی طاقت تو ہے نا. وہ جب منتخب ہو کر آتے تھے یا منتخب جس طرح سے بھی ہوتے ہوں گے, تو لیکن جب ان کی ایک حیثیت بن گئی کہ منتخب ہو گئے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے باوجود اس کے کہ ہم انڈیپینڈنٹ حکومت بنا سکتے ہیں, ہم نے ان کو شریک حکومت کیا, ان کو وزارتیں دی, ان کو فنڈ دیے, وزارت لے لی. بالکل ہمارے ساتھ رہے, وہ ہمارا اتحاد تھا, ہمارا حصہ تھے, حکومت سندھ کا حصہ رہے, وفاق کا حصہ رہے, اور ہمارے بعد بھی وہ دوسرے مسلم لیگ نون ہے یا پی ٹی آئی ہے وہ تو ان کا بھی حصہ رہے. انڈیپینڈنٹ تو حکومت نہیں بنا سکتے نا. پہلے آنکھ کا تارا تھا, اب یہ آنکھ کا بال کیوں ہو گئے یہ؟ ایسا کچھ نہیں ہے. اب بھی ہو سکتا ہے, کیا پتہ, دیکھیں سیاست میں تو کوئی دروازے بند ہوتے نہیں ہیں اور بات چیت کے دروازے کھلے رہنے چاہیے. ہو سکتا ہے کہ الیکشن کے بعد کیا صورتحال ہو سندھ میں یا وفاق میں, اگر ان کی کوئی یہ پوزیشن آئی کہ ان کے بغیر حکومت نہیں بنتی تو جو بھی حکومت بنے گی ان کا تو حصہ ہوں گے نا. اچھا, ایک بات یہ ہے کہ اب آپ جو ہے چونکہ سینئر آپ ہیں پی پی کے, تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کا جو ایجنڈا ہے اس میں جو آج کل چل رہی ہے کہ وہ قابل عمل بھی ہے, 300 یونٹ فری, یہ ایسا, اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کیونکہ آپ اس کیپیسٹی میں ہیں کہ اس کا جواب دے سکتے ہیں. دیکھیں, یہ جو پیپلز پارٹی نے جو بھی ایجنڈا دیا, اس سے پہلے بھی اگر ہم نے گھر بنانے کی بات کی سندھ میں تو وہ ہم نے گھر بنائے ہیں, لوگ اس میں منتقل ہوئے ہیں. ہم نے یہ نہیں کہہ دیا کہ اتنے کروڑ نوکریاں دے دیں گے اور اتنے لاکھ جو ہیں وہ ہم مکان بنا دیں گے, ہم نے ایسا نہیں کیا. وہ تو عمل کر نہیں سکے. جو زلزلے کی جو آپ نے, جی ہاں لوگوں کو بنا کر دیے نا, یہ جو سیلاب آیا اور اس میں بہت زیادہ تباہی ہوئی, خاص طور سے سندھ میں زیادہ تباہی ہوئی. تو اسی طریقے سے اب جو پروگرام بن رہا ہے وہ ہوا کی بات نہیں ہے. تھا آپ نے تو کسی اداروں سے لے کے بنا دیا. دیکھیں, ظاہر اداروں سے ہی لیے جاتے ہیں. اگر پورے پاکستان میں کوئی ترقی اداروں ہوتی سے ہے, نہیں, چاہے انٹرنیشنل مانیٹری جو ایجنسیز ہیں ان سے. جی ہاں دیکھیں نا, وہ ان کے پاس اس فنڈ میں کسی مد میں جب ان کے پاس ہوتے ہیں پیسے کہ صاحب اس ڈیولپمنٹ کے لیے یہ ہیں, تو وہ ہم ان سے لے سکتے ہیں نا. مطلب ایسے تو نہیں لیا کہ ہم کسی سے زبردستی لے لیں. جو قانون میں گنجائش ہے کہ ہم کسی کو اپنے اس پروجیکٹ میں شریک کر سکتے ہیں, تو اس پروجیکٹ میں شریک کر کے, اور وہ اس کے پاس فنڈ اویلیبل ہیں, تو باقی اس کے ساتھ سہولیات ہمارے پاس ہیں, تو ہم ان کو ظاہر ہے اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں کہ ہمارے صوبے میں یا ہمارے ملک میں کوئی بہتری آئے, لوگوں کے لیے آسانیاں ہو جائیں. تو جو بھی ایجنڈا ہے ہمارا. آپ کے ریکارڈ میں اور کیا ہے اس کے علاوہ کہ وہ آپ نے گھر بنا کے دیے؟ ہم نے تو ایک تعلیم کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی سہولت ہوتی ہے وہ لوگوں کو صحت کی سہولت ہونی چاہیے. لوگ ترستے ہیں کہ مطلب پہلے جو ہے اگر ہارٹ کا کسی کو وہ کرانا ہوتا تھا آپریشن, تو سوچتے تھے کہ 5-10 لاکھ روپے کہاں سے جمع کریں. اب تو آپ جائیے کارڈیو کے اندر, اسٹینٹ بھی فری میں ڈال دے دیتے ہیں اور آپ کا بائی پاس بھی فری میں کر دیتے ہیں, لیور ٹرانسپلانٹ بھی جو ہے وہ فری میں ہو رہا ہے. لیکن جو امیر لوگ ہیں, جو امیر طبقہ ہے, اس کے لیے تو الگ ہے, ایگزیکٹو کلاس ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ چلیے میرے ساتھ کارڈیو میں چلیں, جہاں یونٹ بنے ہیں وہاں آپ چلیے,
وہاں تو شفایش بھی نہیں چلتی. آپ ایمرجنسی میں پہنچے اور آپ کو فوری آپریشن کی, فوری اسٹنٹ ڈالنے کی, فوری آپ کو ادویات مہیا کرنے کی, اسی وقت آپ کو وہ دوا دیں گے. مطلب یہ نہیں دیکھیں گے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں, کیا ہے کیا آپ نہیں. کے مخالفین کافی تنقید کرتے ہیں اور کوئی شک و شبہ کی نظر سے دیکھتے ہیں. یہاں ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے سوالات کے ساتھ. ہمارے ساتھ جو ہے ذوالفقار قائم خانی جو مجھے ہوئے سیاستدان ہیں, پرانے سیاستدان ہیں, ان سے بات کریں گے, سوالات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ذوالفقار قائم خانی صاحب موجود ہیں. پی ایس 103 سے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں اور اس کے اندر لائنز ایریا بھی آتا ہے. لائنز ایریا کی ری ڈیولپمنٹ کے کچھ کام ہیں, ایک پورا ادارہ ہے لائنز ایریا ری ڈیولپمنٹ پروجیکٹ, اس کی طرف آتے ہیں کیونکہ وہاں کے لوگ بہت پریشان تھے اور ظاہر ہے کہ یہ اس کی نمائندگی کر رہے ہیں اور الیکشن بھی لڑ رہے ہیں, تو بات تو آپ ہی سے ہونی چاہیے. یہ جو لائنز ایریا اتنا وسیع عریض علاقہ ہے, کوئی چیز نہیں ہے, لوگ رو رہے ہیں اور آپ 15 سال سے حکومت کر رہے ہیں. آپ نے کیا کیا اور آج کیا امیدیں دلا رہے ہیں اور کیسے یقین کریں لوگ؟ دیکھیں, لائنز ایریا جو پروجیکٹ ہے وہ تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی کہ یہاں سرکاری مکان وغیرہ ہوتے تھے. تو یہ جو منسٹری آف ڈیفنس کی جگہ تھی, اس کو منسٹری آف ڈیفنس کو پیسے دے کر اسکیم 35 کے نام پر کہ جو یہاں پر لوگ ہیں ان کو ان کی آباد کاری کر دی جائے پلاننگ کے تحت. تو باقاعدہ اس کا ایک لے آؤٹ پلان وغیرہ بنا تھا اور اس کے مطابق ان کی آباد کاری ہونی تھی کہ جو اے کیٹیگری کے لوگ ہیں انہیں یہیں پر ہی پلاٹ دے دیے جائیں گے اور جو بی کیٹیگری کے ان کو قریب ترین جو ہے وہ لائنز ایریا سے جگہ مہیا کی جائیں گی. اس میں مختلف ٹائم میں ایسا ہوا بھی, لیکن بعد میں چونکہ یہاں سے نہ ہمارا کبھی کوئی ایم پی بنا نہ, اور یہ کمال اصفر صاحب جو ہیں وہ فرزند کراچی کے پریزیڈنٹ بھی تھے. کمال اصفر صاحب نے اس کو لائنز ایریا پروجیکٹ کو بنانے میں ان کا بڑا اہم کردار ہے, اور نہ صرف کردار ہے بلکہ تو گورنر بھی تھے. ہاں, گورنر بھی رہے ہیں, لیکن یہاں سے انہوں نے الیکشن بھی کانٹیسٹ کیا تھا ایک وقت میں, اور بہت کم ووٹوں سے انہوں نے, جبکہ لائنز ایریا سے جیت گئے تھے لیکن چونکہ علاقہ بہت بڑا تھا وہاں سے وہ ہار گئے تھے, کوئی 7-8 ہزار ووٹ سے وہ ہارے تھے. لیکن کمال اصفر نے لائنز ایریا کی آباد کاری کے لیے باقاعدہ قانون بنانے میں اور یہاں کے لوگوں کو کہ ان کی حق تلفی نہ ہو, باقاعدہ ایک بورڈ بھی بنوا دیا تھا. اور بدقسمتی سے جب پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں رہی, دوسرے لوگ آ گئے, تو جو 5 سال میں پروجیکٹ بننا تھا وہ اب 40 سال ہو گئے. ہمارا یہاں سے کوئی نمائندہ منتخب نہیں ہوا آج تک, نہ کوئی ایم این اے, نہ کوئی ایم پی اے, نہ کوئی چیئرمین. مجھے حیرانگی اس بات پر ہوتی ہے کہ جن لوگوں سے آپ آباد کاری کے نام پر ووٹ لے کر آتے ہو, آپ ان کو اسمبلی میں جا کے بھول جاتے ہو. آپ نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ ان کی آباد کاری ہونی چاہیے. ان کا کیا قصور ہے؟ آپ نے ایک فارمولا بتایا کہ بھائی جس کو جو بنتا ہے, جس کو ووٹ ملے گا وہ نمائندہ بنے گا. اس میں ان کا کیا قصور ہے اگر ان کو ووٹ مل گیا ہے؟ تو اب آپ کیا ایسی چیز لے کے آئیں کہ لوگ آپ کو ووٹ دیں؟ میرا تو 1 پوائنٹ ایجنڈا, جو نمبر 1 ترجیح جو میرا ایجنڈا ہے, میں جو دیکھ کر آیا ہوں, میں رہتا ہوں جگہ بدانی اسکول سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے, تو مجھے گلیوں کا پتہ ہے. ایک گھر میں آپ چلے جائیے, 15 گز کا وہ گھر ہے اور اس میں ویلڈنگ والی چارپائی پہ اماں سو رہی ہیں, بیٹی سو رہی ہے, بہو سو رہی ہے, اور صرف اس امید پہ ہیں کہ آباد کاری جب شروع ہو جائے گی ہمیں پلاٹ مل جائے گا تو ہم اوپر نیچے کر کے بنا. اس لیے کہ لائنز ایریا شہر کا بیچ ہے, بہت قیمتی جگہ ہے, لیکن بدقسمت دیکھیں نا, آپ نے اٹھا کے ان کو TP2 میں بیٹھا دیا لوگوں کو, ابھی تک ان کو لیز بھی نہیں ملی. لیکن انشاءاللہ تعالی جو TP2 میں بیٹھے ہیں
ان کو کوئی نہیں ہٹا سکے گا, ان کو وہاں پر لیز بھی ملے گی. میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جو لائن ایریا کے لوگ ہیں, بہت جلد ہم نے بورڈ بنوایا. بورڈ کو تو ختم کر دیا گیا تھا کہ بورڈ میں اتنے سینئر ممبران ہوتے تھے اور ان کی مرضی سے کام ہونا چاہیے تھا, لیکن ون مین شو چلا. ایک پروجیکٹ ڈائریکٹر, ابھی 2 پروجیکٹ ڈائریکٹر جیل میں ہیں اسی بنا پر کہ انہوں نے جو ہے وہ غلط کام کیے, انہوں نے کسی کا حق کسی کو دے دیا. تو ہم نے بورڈ بنوا دیا, بورڈ کی مرضی سے بہت جلد جو ہے وہاں یہ لائن ایریا بورڈ کی آبادکاری شروع ہوگی. یہاں کے لوگوں کی مرضی اور ان کی منشا کے مطابق ہوگی. دیکھیں منشا کے مطابق آپ بہت سارے وعدے کر رہے ہیں, اس کی ایک وضاحت آپ یہ دے دیں کہ وہاں جو قبضہ ہے لوگوں کا اور جن کے پاس پرچیاں ہیں, جس کے اصل حقدار ہیں وہ تو محروم ہیں, اور جو ہے قبضہ وہاں سارا قبضہ کیا ہوا ہے. آپ اس کو تو آپ تو ری ڈیولپمنٹ والی بات کر رہے ہیں نا, تو وہ اس کو ڈیولپمنٹ سے پہلے انصاف تو دلائے ان لوگوں کو. دیکھیں قبضہ بھی ان لوگوں نے کرایا ہے کہ جو یہاں پر منتخب ہوتے رہے. دیکھیں اگر وہ یہ بات کرتے, اس پر تو کورٹ میں بھی جا کے خود یہاں کا نمائندہ کھڑا ہو سکتا تھا, پٹیشنر بن سکتا تھا, سپریم کورٹ میں جاتا کہ صاحب یہ ایک پاس کیجئے ایک آرڈر کہ جی بی کیٹیگری والوں کو جو ہے ان کے لیے جب تک جگہ مہیا نہیں ہوگی. دیکھیں وہ لوگ وہیں موجود ہیں جو بی کیٹیگری کے لوگ ہیں, ان کو یہاں سے منتقل کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے لوگوں کی آبادکاری کے لیے جگہ بن جائے گی, اس لیے کہ ان کو باہر نہیں جانا, یہیں رہنا ہے. دوسری بات, اگر فرض کریں کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں فلیٹس مل جائیں, تو یہ بات بھی بورڈ کی مرضی سے, اور نہ صرف بورڈ کی مرضی سے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ لائن ایریا کے تمام اسٹیک ہولڈرز کی مرضی سے, ان کی مشاورت سے یہ پروجیکٹ بھی بن سکتا ہے کہ یہاں بڑے بڑے بلڈنگیں فلیٹس بنا دیے جائیں, اور کوئی اپنی مرضی سے جائے تو بنا مکان اس کو دے دیا جائے. یہ بھی اور انکروچمنٹ کیسے ختم کریں گے؟ انکروچمنٹ ختم ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے. حکومت کرنا چاہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں کا منتخب جو نمائندہ ہے وہ دیانتداری سے جس نام پر وہ ووٹ لے کر آیا اسمبلی میں کھڑا ہوگا. میرا تو یہ ان لوگوں سے وعدہ ہے کہ سب سے جو پہلی میری تقریر ہوگی اسمبلی میں وہ ہوگی یہی کہ یہاں کے لوگوں کی آبادکاری کی جائے, اور حکومت پیپلز پارٹی کی ہوگی تو میں سی ایم کو وہاں لے کر جاؤں گا اور ان کی آبادکاری ترجیح بنیاد پہ کراؤں گا. انکروچر جو ہیں ووٹ آپ کو دیں گے, وہ آپ تو ممنون رہیں گے. مجھے کیا کر سکتے ووٹ دیکھیں نا, جو انکروچر ہیں ان کے ووٹ ہی نہیں ہیں. یہ میں آپ کو بات بتا دوں, لوگوں نے جب جگہ خالی ہوئی لوگوں نے وہاں قبضے کر لیے, قبضے کر کے مکانات بنا رکھے ہیں وہاں پر, لیکن جب ریکارڈ دیکھا جائے گا تو ریکارڈ میں وہ ان کو حیثیت ریکارڈ میں نہیں ہوگی, ان کو ہٹا دیا جائے گا. بیچ کے جا رہے ہیں لوگ. دیکھیں وہ تو قبضہ اگر بیچ کے جا رہے ہیں تو بیچ کے وہ تو لینے والے کو سوچنا چاہیے کہ اگر اس کی اوریجنل فائل نہیں ہے, اگر اس کے پاس اوریجنل ڈاکومنٹس نہیں ہیں, یہ حقدار نہیں ہے, تو قبضہ کیوں خرید رہے ہیں؟ لوگوں کو نہیں خریدنا چاہیے نا. تو آپ ان کو محروم کریں گے, مطلب اگر دیکھیں وہ لوگ جن کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے, لیکن پیپلز پارٹی نے ایسا کبھی نہیں کیا کہ اگر فرض کریں کہ 5-10 سال سے کوئی رہ رہا ہے تو اس کو جگہ ضرور دی ہے. ان کو اگر اٹھایا ہے اس جگہ سے تو جگہ ضرور دی ہے. تو انشاءاللہ تعالی کہاں دیں گے آپ؟ وضاحت کریں نا. دیکھیں بورڈ آف ریونیو کے پاس جو جگہ ہے یا ایسی جگہیں جو ابھی خالی پڑی ہیں اور بورڈ آف ریونیو کی جگہیں, اس کے لیے ہم لڑائی کریں گے کہ ان کو تو بالکل مین جگہ پر ہے, یہاں تو سب چیزیں قریب ہیں, کوئی نہیں جانا چاہتا. مین جگہ پر وہ لوگ کہ جو حقدار ہیں, جو پہلے سے ان کے پاس ایک کیٹیگری کی پرچیاں ہیں, ان کو تو ملنا چاہیے نا. ان کے پاس 2 آپشن ہوں گے, یا اگر وہ جانا چاہیں تو فلیٹ میں چلے جائیں, اگر جانا چاہیں. نمبر 2, ان کو وہاں پر 45 گز کا پلاٹ مل جائے گا جو کہ ان کا حق ہے, ان کا حق کوئی چھین نہیں سکے گا. ایک دیکھیں گیس اس میں نہیں ہے, بجلی چوری ہو رہی ہے, بجلی والے جو ہے ان کے بہانے 6-6 10-10 گھنٹے جو ہے لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں, بھیڑ اور گٹر ابل رہے ہیں. یہ آپ کے حصے میں آیا ہے. دیکھیں آپ کی جو ہے یو سی یہ بات بالکل ٹھیک ہے, یہ بات ٹھیک ہے کہ بلکہ وہ ایریے جو آباد ہو گئے ہیں, جن کو پلاٹ مل گئے, ان ایریے میں چونکہ بہت طویل عرصہ ہو گیا تو وہ جو سیوریج لائنیں تھیں وہ چھوٹی ڈلی ہوئی تھیں, اور وہ چونکہ 2-4 منزلیں مکان بن گئے تو اس وجہ سے ان کو پرابلم ہو رہا ہے. اب اس کا طریقہ صرف ایک ہی ہے کہ جو آباد ایریا ہیں وہاں کی سیوریج لائنیں تبدیل کر دی جائیں گی, اور یہاں پر لوگوں کو جو آباد نہیں ہوئے ان کی آبادکاری ہوگی. یہ ہو گیا, طے ہو گیا کہ آپ تبدیل کریں گے. بالکل کریں گے. یہ میں اسی بات پر لائنز ایریا میں اس وقت آپ میرے ساتھ چل کر دیکھیں, لوگوں کو منشیات میں مبتلا کر دیا گیا. لوگ اتنے پرابلم میں ہیں, کسی کا بیٹا کسی کا شوہر منشیات میں ہے, تو یہ لوگ جو منتخب لوگ ہوتے ہیں ان کو کوئی جیل میں ڈال دیا کہ کھڑے ہو کر بات کریں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے یہاں کے لوگوں کے ساتھ.
اگر کوئی اس میں انتظامی کچھ لوگ بھی ملوث ہو ساری ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. یہ مافیا ہے. مافیا ہو تو میری جان جائے گی نا, اور کیا ہوگا اگر مافیا, تو میں مافیا سے لڑنے کے لیے تیار ہوں. لائنز ایریا کو میں بچانا چاہتا ہوں, اور میں سولجا بازار کے لوگوں جو بڑی پرانی آبادیاں ہیں ان کو بھی بنیادی سہولتیں ملنی چاہیے. سپاری والا کمپاؤنڈ یہاں کا علاقہ ہے, ان کو بنیادی سہولتیں ملنی چاہیے. دیکھیں آپ سے سیاسی جلسہ نہیں کریں, آپ یہ بتائیں یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا یہ کریں گے, ہوگا کیسے؟ دیکھیں میں اپنے اس جذبے کا اظہار کر رہا ہوں کہ جو میں ایک تسلسل کے ساتھ اس علاقے سے الیکشن لڑتا ہوں, اور دوسرے لوگ منتخب ہوتے رہیں, لیکن اس بار لوگ یہ دیکھ رہے ہیں ہماری سچائی کو کہ بغیر منتخب ہوئے کام کیے تھے. اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ سندھ حکومت وفاقی حکومت کے ساتھ, اگر ہماری سندھ حکومت تو بننے جا رہی ہے, اس لیے کہ 65 سیٹیں تو ہم اندرون سندھ سے ویسے جیت رہے ہیں, باقی کراچی سے بھی انشاءاللہ جیتیں گے, حکومت ہماری بنے گی. اور میں منتخب ہوا تھا حکومت سندھ سے, میں فنڈ لے کر آؤں گا, اسپیشلی لے کر آؤں گا کہ ان کی سیوریج لائنیں چینج ہونی چاہیے, ان کو جو گیس کی لائنیں ایک اب ہم خدارات کالونی پہ ہم کام کر رہے ہیں گیس کے لیے, کوشش کی بہت زیادہ, تو 26 جگہ سے جو ہے وہ لائن ٹوٹی ہوئی ہے, اس لائن کو ریپلیس کرنا ہے. سولجا بازار میں لوگ جو ہیں وہ بڑے پریشان ہیں گیس کے حوالے سے, اس پر ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. جو منتخب لوگ ہیں وہ تو پتہ نہیں کہاں جا کے سو گئے. ابھی تک تو جو نا یو سی والوں کو پاور نہیں ملا, یہ نہیں ملا, وہ نہیں ملا, بجٹ یہ ہے. واٹر اینڈ سیوریج والوں سے بات کرو تو بولے ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے, ہم لائنیں کہاں سے کریں گے, اسپیشل فنڈ ہوتا ہے اس کو منظور کراؤ. یہ سارے تماشے ہیں. بیوروکریسی اپنا کام کر رہی ہے, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس یہ دیکھیں ہمارے پاس ہے نہیں. یہ ساری اب تماشوں کے اندر آپ اتنی دل سوست باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں ٹاؤنز جو ہے نا, یونین کونسل کو بھی جو فنڈ قانون کے مطابق جس فنڈ کی امید کے ساتھ لوگوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیے تھے وہ فنڈ اویلیبل ہے. ٹاؤن اویلیبل ہے جی, ٹاؤن بالکل اویلیبل ہے. بول رہے ہیں یس, نہیں بالکل سب چیز اویلیبل ہے ان کے پاس. اس لیے کہ یونین کونسلوں کے نمبرز چینج ہوئے تھے, اس میں تھوڑی دیر یہ ہوئی ہے کہ ان کو سائننگ اتھارٹی بنانے کے لیے کہ یونین کونسل چینج ہوگی, اس لیے کہ جو اکاؤنٹس اس طرح تھے ان کو درست کرنے کے لیے جو اسٹاف تھا اس کی ایلوکیشن کے لیے کہ یہاں کتنا ہونا چاہیے, یونین کونسل زیادہ ہو گئیں, تو اس لیے جو ہے وہ تھوڑی بہت دیر ہوئی. ٹاؤن بنے. اب میں جس ٹاؤن میں ہوں اس ٹاؤن میں تو جو ہے وہ جماعت اسلامی کے جو ہیں وہ چیئرمین ہیں, یعنی جنا ٹاؤن میں لائنز ایریا جہاں ہے وہاں پر وہ کام بھی کر رہے ہیں بہت سی جگہ پر, بلکہ ابھی بھی ہو. یس, ابھی اعتراف کر رہے ہیں, دوران میں بالکل کر رہا ہوں وہ کام کر رہے ہیں. ایک مثال قائم کر بالکل, میں اگر آپ کہیں تو میں آپ کو ویڈیو بھی دکھا دوں گا کہ وہ لوگ کام کریں. جماعت اسلامی کے لوگ جو جس ٹاؤن کے اندر ہیں وہ لوگ ہیں نا. ہمارا ٹاؤن تو چنیسر ٹاؤن ہے, جو جنا ٹاؤن ہے جس میں لائنز ایریا لگتا ہے, اور یا اس میں پورا سولجا بازار اور آگے تک ایریا آتا ہے, اس کے اندر 11-12 ان کی یوسیاں ہیں. اس یونین کونسل میں وہ لوگ کام کر رہے ہیں, ایسا نہیں کہ نہیں کر رہے, لیکن ہم بھی جہاں تک ہمارا بس بند پڑ رہا ہے, چاہے نالوں کی تعمیر کا مسئلہ ہو, نالوں کی صفائی کا مسئلہ ہو, یا اور دیگر جو مسائل ہوں, اس پہ ہم بھی اپنے تئیں کام کرتے رہے ہیں. لیکن ابھی تو چونکہ الیکشن ہے, الیکشن میں تو ظاہر ہے کینڈیڈیٹ نہیں کر سکتا. ایک اچھی مثال نظر آ رہی تھی, بڑا خوشی ہو رہی تھی کہ جو ہے نا جماعت اسلامی کے دفاتر میں بھی آپ گئے, دار نور حق میں بھی آپ گئے, ان کو بھی آپ ساتھ لے کے چلنا چاہتے تھے, پھر اتنے بڑے جھگڑے ہوئے. تو کوئی یہ کلیکٹیو جو چیزیں ایک دوسرے کو موقع دے کے, جس طرح کے مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ ایک ایسا پیپلز پارٹی کا آدمی ان کی تعریف کر رہا ہے, تو وہ جو مواقع آپ نے یہ دروازے بند کیوں کر دیے, جو دوستی کے باب دوستی کیوں بند ہو گیا؟ نہیں, ہماری طرف سے بند نہیں ہے, ہم تو ان کو دعوت دیتے ہیں مل کر. میئر صاحب نے بھی ان کو دعوت دی, اور ہم بھی ہمارے تو ورکنگ ریلیشن جو بہت ان کے ساتھ اچھے ہیں. خاص طور سے میں تو یہ کہوں گا کہ میرے تو جو جماعت اسلامی بھی ظاہر ہے اس شہر کی حیثیت ہے, میرے ان سے تعلقات اچھے ہیں, اور ہم اختلاف برائے اختلاف خام میں ہم نہیں کرتے. مطلب میرے ساتھ جو یونین کونسل میں جو چیئرمین بنے ہیں سیف الدین, میرے دوست بھی ہیں اور اچھے انسان ہیں. ہم خام میں ان کے یعنی کسی کی مخالفت کرنا شروع کر دیں, یہ بات ٹھیک نہیں ہے. یہ بات ایک سیاسی آدمی کو جو بات چیت کے ذریعے معاملات کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے, اسے یہ زیب نہیں دیتا کہ ریجٹ پنا کرے خام کے اندر اور مخالفت برائے مخالفت کرے. کم از کم میری پارٹی کی مجھے یہ تربیت نہیں ہے. ایم کے میں آپ کے حصے دار بھی رہی ہے, منسٹریز بھی آپ کی, بہت ساری مثالیں ہیں, قریب رہنے کی مثالیں ہیں, بہت کچھ کام بھی ہوا, اور وہ فخر بھی کرتے ہیں. آپ کا بھی میئر رہا ہے, ان کا بھی میئر رہا ہے. تو ایک بات بتائیے کہ پھر یہ جو اب آپ بلاول صاحب جو بڑا زبردست نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہم نے نئی سوچ پیدا ہو گئی ہے,
اب ہم جھگڑے نہیں کریں گے, ہم پھر پرانی سیاست پہ نہیں جائیں گے, تو ان کو موقع آپ کیوں نہیں دے رہے کہ ان کی یہ اپارچونٹی جہاں ان کی بنتی ہے وہاں جھگڑے نظر آ رہے ہیں. وہ کانسٹیٹیوشن جو حلقے میں کونسل میں جھگڑے نظر آ رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ دیکھیں جو آپ جو کہتے ہو وہ تو نظر آنا چاہیے نا. جو پولیٹیکل ورکر ہیں, میں تو چونکہ بھٹو صاحب اور بیوی صاحب کو صاحبہ کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کی سیاست تو ہمیشہ عدم تشدد پر رہی ہے, اور آج بھی پیپلز پارٹی کی سیاست یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ بات چیت کے ذریعے معاملات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں. وہ لوگ جو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو نئے لوگ پارٹیوں میں شامل ہوتے ہیں یا پروسیس سے گزرے ہوئے نہیں ہوتے, تو وہ کہیں نہ کہیں اس طرح کے تشدد کے کرنے والے لوگ موجود ہیں, جس کی ہم سختی سے ہم مذمت کرتے ہیں, چاہے وہ ہماری جانب سے ہوں یا ان کی جانب سے ہوں. اگر یعنی کچھ بھی لوگ ہیں, ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ کراچی کی فضا کوئی اس طرح سے بن جائے کہ کراچی دوبارہ سے روشنیوں کا شہر بن جائے, یہاں روزگار کی بحالی ہو جائے, یہاں امن و امان ہو جائے. تو اس کی دعوت ہم تمام پولیٹیکل لوگوں کو دیتے ہیں. بھائی میں تو لائنز ایریا میں کام کر رہا ہوں, کہیں پر مجھے سامنے سے جماعت کے لوگ مل جائیں یا مجھے جو ہے وہ ایم کیو ایم کے لوگ مل جائیں, ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور اچھے انداز میں وہ اپنا پروگرام پیش کریں, ہم اپنا پروگرام پیش کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ تو آزمودہ لوگ ہیں, وہ ان کو آزمایا ہوا ہے. اتحاد آپ کے خلاف بنا ہے, پہلے بھی اتحاد بنا تھا اور اب بھی بنا ہے, ڈیموکریٹک الائنس کہلاتا ہے, اس میں کئی جماعتیں ہیں اور وہ بھی بڑی منظم ہیں اور سیاسی طور پر جو ہے ان کا بھی ریکارڈ ہے. اب وہ آپ کے خلاف ہیں, آپ ان کے خلاف نہیں ہیں. مطلب آپ دیکھیں نا کیا کر رہے ہیں, ہم ان کے خلاف متحد ہو گئے. ہم ان کے دیکھیں, انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ یہ سب مل کر ہی ہم سے الیکشن لڑ لیں گے, اکیلے نہیں لڑ سکتے. لیکن ہم ان سے ذاتی اختلاف نہیں ہے, نظریے کا اختلاف ہو سکتا ہے, پروگرام کا اختلاف ہو سکتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ پی ایس 103 کے اندر لوگ بالکل تبدیل ہو چکے ہیں. لوگ خاص طور سے لائنز ایریا کے لوگ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کی جانب امید کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. اور اس بار آپ دیکھ لیجئے گا کہ پی ایس 103 میں NA 237 میں لوگ جو ہے پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے جا رہے ہیں. ذوالفقار قائم خان صاحب, جس یقین حوصلہ کا اپنی جو باتیں میں جھلک رہا ہے, اس کی کوئی بنیاد آپ دیکھ رہے ہیں. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ساتھ یہ ڈپٹی جنرل سیکریٹری پاکستان پیپلز پارٹی اور کراچی ڈویژن سے ان کا تعلق ہے, کراچی سے. جو اب ہم کراچی کی جو فکر میں مبتلا ہیں اور جو ہم باتیں کر رہے ہیں کہ بدحالی کے نوحیں ہم پڑھ رہے ہیں, ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں, ہم یہ بھی کہتے ہیں, آپ کی طرف ہم آتے ہیں, سوال ہمارا بنتا ہے, ایک بات بتائیں, آپ نے اپنی باتوں کے درمیان ایک بات کی تھی کہ یہاں جو منشیات فروشوں کا وہ ہے, منشیات کا شکار ہیں, بیماریاں ہو رہی ہیں, ڈسپینسریاں بہت ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, اپنے اپنے کھیل کر رہی ہیں, ناکام ہو چکی ہیں. لیکن وہ فیڈرل کی ہو یا آپ کی گورنمنٹ کی ہو, جس کو پروونشل اسمبلی گورنمنٹ کہتے ہیں, اس کی ہو, تو یہ تو ساری آپ کے سامنے نظر نہیں آتا. اس کے لیے اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ دیکھیں, یہ 18 امینڈمنٹ کے تحت جو وفاقی ڈسپینسریاں تھی, ظاہر ہے ان کو صوبے میں آنا چاہیے تھا. لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ کہ جو نمائندے ہوتے ہیں یہاں سے جو منتخب ہوتے ہیں, ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ میرے علاقے میں کیا مسائل ہیں اور ان کا حل کیا ہونا چاہیے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھیں, بتائیں, اس کا حل بتائیں. میرا تو بالکل دو ٹوک جو ہے وہ لائنز ایریا اور اس حلقے سے متعلق ایک خیال ہے, میرا پروگرام ہے. میرا پروگرام یہ ہے کہ جس طرح سے لائنز ایریا کے لوگوں سے روزگار چھینا گیا, ان سے پڑھائی چھینی گئی, جس طرح سے ان کو منشیات میں گٹکا, مین پیوری, یہ جو کچھ یہ جو چلتا رہا ہے,
اور اس میں بہت لوگ بیچارے متاثر ہو گئے ہیں, بہت لوگ دانستہ یا نادانستہ وہ کینسر کا شکار ہو گئے ہیں, بڑے مسائل ہیں. تو میرا نمبر 1 پروگرام جو ہے وہ یہ ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کی جو ڈسپینسری ہے جی جی اس میں اس کو ہم شہید بے نظیر بھٹو میموریل ہاسپٹل 100 بستروں کا ہاسپٹل انشاءاللہ بنائیں گے, اور لائن جی اس پورے 103 حلقے کے لیے وہاں پر جو ہے وہ علاج بھی مہیا ہوگا, لوگوں کے آپریشن بھی ہوں گے, میٹرنٹی ہوم بھی بنایا جائے گا. ایک 15 سال کے دوران میں آپ نے لائنز ایریا کے لیے کون سا بڑا ہاسپٹل بنایا جو آج آپ جاگ گئے اور یہ کہہ رہے ہیں اور یہ امیدیں دلا رہے ہیں, خواب دکھا رہے ہیں؟ میں وہی بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کراچی شہر بہت بڑا ہے, بڑی مسائل ہیں اس میں, بڑے معاملات ہیں. جو لوگ منتخب ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس کو انڈیکیٹ کریں, اس کو بتائیں کہ ہمارے یہ مسائل ہیں. بھائی اسمبلی کے اندر بات کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہوتا نا. بھائی میری پارٹی اپنی جگہ جو میری پارٹی کہے گی وہ میں کروں گا, لیکن میں اپنی پارٹی کے سامنے یہ ضرور رکھوں گا کہ مجھے جس حلقے سے لوگوں نے مجھے منتخب کیا ہے, یہاں کے جو بنیادی مسائل ہیں میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ مجھے اجازت نہیں دیتے تو پھر میں تو اس بات کا حق ادا نہیں کروں گا. میرا مشن یہ ہے کہ لائنز ایریا میں ایک ہاسپٹل ہونا چاہیے. ایک کسائی چوک پر جو ہری ڈسپینسری جو بند پڑی ہے, جہاں پر جو ہے وہ سینکشن اسٹنٹ بھی موجود ہے, وہاں پر کوئی کام نہیں ہو رہا, وہاں پر گٹر ابل رہے ہیں, وہاں پر بہتری کر کے وہاں پر ایک منشیات سے نجات کا ہاسپٹل بنایا جائے گا وہاں پر, تاکہ لوگوں کا وہاں پر علاج ہو سکے. یہ بڑی بنیادی ضرورت ہے کہ لوگ ٹھیک ہوں گے تو پھر وہ نوکری بھی کریں گے, اپنی ذمہ داریوں کو بھی سمجھیں گے. ڈسپینسریاں بھی ہیں اور بہت ساری سرکاری ڈسپینسریاں بھی ہیں, اور وہ جو ہے وہاں باہر جو دوائیاں لکھتے ہیں وہ بہت مہنگی لکھتے ہیں, اور ان کو ریلیٹڈ بھی ہیں وہ سے میڈیکل اسٹور سے. یہ سارا تماشا ہے. لگتا یہ ہے کہ غریب کی خدمت ہو رہی ہے اور غریب کے لیے ڈسپینسری کھولی ہے, پرائیویٹ ہاسپٹل ہے, اس کو ہم بول بھی نہیں سکتے. سرکاری ڈسپینسریز میں بھی یہ حالت ہے. آپ کو تو معلوم ہے یہ ایک جواب آپ کا بنتا ہے یا نہیں بنتا. یہ بھی ایک مافیا ہے, یہ بھی ایک مافیا ہے شہر میں جو یہ کام کر رہا ہے. بہت ساری چیزیں, دوائیاں 2 نمبر بھی بک رہی ہیں. دیکھیں اس میں تو لوگ انڈیکیٹ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے مجھے کہا کہ آپ منشیات کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں تو آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو بات یہ ہے کہ بس جان تو آنی جانی ہے نا. میری جو قائدین ہیں ان کا تو ان کی یہ تاریخ ہے, شہید ذوالفقار علی بھٹو ہوں, محترمہ بے نظیر بھٹو ہوں, انہوں نے تو جان دی عوام کے لیے. کون سی پولیٹیکل پارٹی ایسی ہے کہ جس کی قیادت نے اپنی جان دی ہے؟ لوگ ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, بیماری کے بہانے چلے جاتے ہیں. جان دی ہے اس کے نقش قدم پہ تو اب نہیں چل رہی ہے پارٹی. لوگ تو یہی کہتے ہیں. بہت سے لوگ نہیں چل رہے ہوں گے. میں اپنا ذمہ دار ہوں. میں 1974 سے پاکستان پیپلز پارٹی سے میری وابستگی ہے. میں اور میری پارٹی کے اندر سنا جاتا ہے, اختلاف بھی سنا جاتا ہے, سخت بات کو بھی برداشت کیا جاتا ہے, لیکن لوگ کہنے والے تو ہوں, لوگ کہتے نہیں ہیں, اپنے ذاتی مفادات میں لگ جاتے ہیں. میرا یہ وعدہ ہے لائنز ایریا سے, میرا وعدہ 103 سے, سولجا بازار سے, ڈولی کھاتا سے, خداداد کالونی سے, میرا وعدہ ہے کہ میں یہ بات کروں گا. دیکھیں آپ کو برا لگے گا, یو سی سے تو آپ کامیاب ہو نہیں سکے. ہاں یہی تو بات ہے. پروونشل اسمبلی کے بالکل ایسی, یہ کیا چیزیں, بالکل ایسی بات ہے. دیکھیں میں جس حلقے سے الیکشن لڑتا ہوں نا, بہت سے حلقوں میں لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوگی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کوئی مخصوص لوگوں کی پارٹی ہے. ایسا نہیں ہے. پیپلز پارٹی کی حکومت 15 سال سے ہے. اگر یہاں سے پیپلز پارٹی کا منتخب نمائندہ ہوتا تو یہاں بہت کام ہوتا, اس لیے کہ وہ انڈیکیٹ کر رہا ہوتا, وہ یہ کہہ رہا ہوتا کہ یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے. یہاں کے لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. پیپلز پارٹی کراچی کی ہے. پیپلز پارٹی سے جو وابستہ ہیں ان کی ہے. پیپلز پارٹی میری ہے, پیپلز پارٹی آپ کی ہے. پیپلز پارٹی سے آپ وابستہ تو ہوں, پیپلز پارٹی میں آئیں. دیکھیں بھٹو صاحب نے, بلاول بھٹو صاحب نے اس کراچی شہر کو آن کیا ہے. کراچی شہر کے لوگ کس طرح جوک در جوک پیپلز پارٹی میں شامل بھی ہو رہے ہیں, پیپلز پارٹی پہ امیدیں وابستہ کیے ہوئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بار کراچی شہر کے لوگ پیپلز پارٹی کو اپنی پارٹی سمجھ رہے ہیں. دیکھیں لوگ جو کہتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی جو ہے وہ جاگیرداروں کی, جاگیردار تو اس میں ہے, عوامی پارٹی ہے وہ. جاگیردار جب جو ذوالفقار علی بھٹو نے پہلی ضرب لگائی تھی اور جاگیرداری سے نجات دلائی تھی, اور آج جو ہے اس میں سارے جاگیردار نظر آتے ہیں.
دیکھیں جاگیردار کا ہونا بھی کوئی بری بات نہیں ہے. اگر وہ صاحب حیثیت ہے تو وہ جاگیردار بھی ہوں گے, لیکن اس کو عوام کا درد رکھنا ضروری ہے. اس کو اپنے حلقے سے جہاں سے منتخب ہوتا ہے, یہ نہیں ہے کہ وہاں سے منتخب ہونے کے بعد وہ وہاں پلٹ کر نہ دیکھے. ہر پارٹی اس کو وہ یہ بالکل بھی ٹھیک بات نہیں ہے. دیکھیں یہ مسائل حل ہو ہی نہیں اس لیے رہے جب آپ اپنے ووٹروں کو جواب دہ ہوگے, جب آپ نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ آپ یہ میرا رابطہ دفتر ہے, مسائل لے کر آ جائیے, میں یہاں پر موجود ہوں. ہم تو ہارے یا جیتے ہم تو موجود رہے نا. اگر لوگوں نے ووٹ اس وقت نہیں دیے تو اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فضا بدل چکی ہے. انقلاب آ رہا ہے اس کراچی شہر میں کہ لوگ جو ہے پیپلز پارٹی کی جانب آ رہے ہیں, اور خاص طور سے PS 103 میں لوگ بدل چکے ہیں, پیپلز پارٹی کی طرف آ رہے ہیں, پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے. اس لیے کہ میرا ان سے وعدہ ہے کہ میں سچائی کے ساتھ جو ہے ان کے بنیادی مسائل پر بات بھی کروں گا, حل بھی کرواؤں گا. 18 امینڈمنٹ کے تحت آپ نے یہ شکایت, یہ شکوہ آپ کا جھگڑا رہا ہے وفاقی حکومت سے کہ انہوں نے آپ کو فنڈز نہیں دیے, ٹھیک ہے, یہ آپ نے بول دیا کہ آپ فیڈرل کو آپ کو فنڈز دینے تھے. ارے آپ کو بھی تو نیچے پاس کرنے تھے نا, وہ تو آپ نے پاس نہیں کیے. دیکھیں آپ کو لوکل گورنمنٹ میں آپ کو فنڈ نہیں دینے چاہیے تھے. بالکل دینے چاہیے تھے اور دیے ہیں, ایسا نہیں کہ دیے بھی نہیں ہیں. دیے جو KMC کا حق ہے وہ KMC کو دیا ہے, جو ٹاؤن کا حق بنتا ہے وہ ٹاؤن کو دیا ہے, اور جو یونین کونسل کا حق بنتا ہے وہ یونین کونسل کو دیا ہے. اور ابھی ابتدا ہے, آگے فرض کریں کہ جب ہم اس کام کو کرنے چلے اور پتہ چلا کہ صاحب اس میں یہ تبدیلی ہونی چاہیے, اس میں بہتری, دیکھیں بہتری کا عمل تو ہر وقت موجود رہتا ہے نا, تو بہتری کے عمل کے لیے ہی تو ہم آگے چلیں. بہتری کرنی ہے, اگر فنڈ کم ہے تو اس کے لیے اسپیشل PC1 بن کر, اگر بڑے پل بننے ہیں, انڈر پاسز بننے ہیں, یہ ساری صورتحال ہونی ہے, تو اس کے لیے تو حکومت سندھ دے گی نا. اللہ کرے ایسا ہی ہو, اور جو ہے آپ کے منہ میں گھی شکر ہو, اور یہ ایسا ہو سکے انشاءاللہ ہوگا. یہاں ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہو چلا. مطلب شکایتیں, سیاسی لیڈروں سے شکایتیں, کہ ان کا یہ روپ بہت اچھا لگتا ہے جب یہ الیکشن میں آتے ہیں, اور جو ہے وہ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا ایک جو نقطہ ان کی طرف سے آیا کہ اب فضا بدل چکی ہے, اب ایسا نہیں ہوگا, اس پہ یقین کر لیتے ہیں. اگر یقین تو کچھ ہی دن کی تو بات ہے, یا تو پھر ہم ہنس رہے ہوں گے یا پھر ہم ہزار و قطار رو رہے ہوں گے کہ اس دفعہ بھی ہمارے ساتھ واردات ہو گئی ہے. دوسرے آپ چونکہ سیکریٹری, ڈپٹی جنرل سیکریٹری رہے ہیں پاکستان پیپلز, کراچی ڈویژن سے آپ کا تعلق ہے, اس کی پوری کیمسٹری آپ جانتے ہیں کراچی کی. اور آپ نے جو ان کے ابھی بات کی ہے, ڈسپینسری پہ بات کی ہے, لائنز ایریا کے حوالے سے بات کی ہے کہ وہاں 100 بیڈ کا ہاسپٹل بن سکتا ہے, اور وہاں جو گیس کے مسائل ہیں, اور جو ہے انکروچمنٹ کے مسائل ہیں, اور جو ہے ایک ایسی مافیا ہے جس نے قبضہ گروپ کے طور پہ قبضہ کر رکھا ہے, بجلی کی لائن نہیں ہے, کاٹی جاتی ہے, اندھیروں میں رہتے ہیں, اندھیر نگری ہے, چوپٹ راج رہا ہے, یہ بھی تو لوگ کہتے ہیں نا. تو ایک چھوٹا سا جملہ دیتے ہیں, اس کے بعد ہم پروگرام ختم کرتے ہیں. دیکھیں یہ جو کہا گیا ہے نا, الیکٹرک کا بھی بڑا مسئلہ ہے, سوئی گیس کا ہی مسئلہ ہے. ان سے ہم بات کرتے ہیں تو کے الیکٹرک والے کہتے ہیں کہ صاحب سبسڈی جو ہے وہ 3 ارب روپے ان کے اوپر نکلتے ہیں پیسے, اس لیے ہم جو ہے وہ جو رات کی لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں, رات کو 2 بجے سے لے کے, تو ٹھیک کہہ رہے ہو, دیکھیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور یہ میرا آپ سے وعدہ ہے, میرا لائنز ایریا کے عوام سے وعدہ ہے کہ حکومت بنے گی انشاءاللہ تعالیٰ, یہ سبسڈی میں حکومت سندھ سے دلواؤں گا, تاکہ وہاں پر اور جو ہے ایک بات بتائیں کہ 20 سال تک جو ہے کہ الیکٹرک یہاں رہی, حکومت کرتی رہی ایک لحاظ سے, اور اس نے تباہ اور آپ نے 20 سال کا لائسنس دے دیا کراچی کے ساتھ کے الیکٹرک نے 20 سال کا لائسنس, اس کو بدلنا چاہیے تھا. دوسری آپ, لیکن وہ 20 سال کا لائسنس دے کے بیٹھے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ظالم اور وہ جابر ہم پہ یہی ڈھاتی رہے گی. دیکھیں اس کا ظلم کے الیکٹرک کا انشاءاللہ ختم ہونے جا رہا ہے. سبسڈی بھی ہم دلوائیں گے. یہ جو لوڈ شیڈنگ لائنز ایریا میں, یہ لوڈ شیڈنگ اس PS 103 کے اندر ہے, یہ میری ذمہ داری بنتی ہے. اس کے لیے لڑنا ہوگا مجھے, جہاں بات کرنی ہوگی انشاءاللہ تعالی ہم اس کے لیے پوری اپنی جدوجہد کریں گے, اور یہ لوڈ شیڈنگ جو ہے اس کو ہم ختم کروا کے دم لیں گے, اور سبسڈی حکومت سے دلوائیں گے انشاءاللہ. آپ دیکھ لیجئے گا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی, اور ہم انشاءاللہ منتخب ہو کے حکومت سندھ سے جو ہے باقاعدہ یہاں کی آباد کاری کے لیے اسپیشل فنڈ دیں گے. ہم نے جو ہے ذوالفقار قائم خانی کو آپ کے سامنے لا کھڑا کیا, ان سے سوالات کیے.
اب آپ ساری صورتحال آپ کے سامنے، کسی بھی نتیجے پہ پہنچنا آپ کا حق ہے. ان کا یہ دعویٰ ہے، ان کے مخالفین کا دعویٰ ہے کہ وہ جیتیں گے. کوئی نہ کوئی تو ہمارا نمائندہ ہوگا، ہم اس کے لیے دعائیں خیری کر سکتے ہیں کہ ایسا ہو جائے جس کا یہ قوم سے وعدہ کر رہے ہیں. بڑی دکھیا ہے قوم. ناظرین، اپنے میزبان جہانگیر سید کو اپنے مہمان ذوالفقار علی قائم خانی کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ ہم الیکشن ٹاک میں یہ بلاتے ہیں، ہم مزید بلائیں گے، پیپلز پارٹی کی بھی بلائیں گے، دوسری جماعتوں کی بلائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ حافظ.